ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو اور رومانٹک سا ناول انتخاب کی ایپیسوڈ 14 لے کر۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دارم صاحب ان کی وائف اور زاویار ناشتہ کر رہے تھے جب دارم صاحب کا سیل رنگ ہوا۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ واٹ؟ حدید رابوا چناب نگر پہنچا ہوا ہے؟ کب سے؟ دارم صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی یہ اطلاع ملتے ہی، جبکہ زاویار ان کی بات سننے کے باوجود بھی اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ قادیانیوں کا اصل مرکز ہندوستان میں ہے، گرمکھی بھارت کا ایک شہر جو ضلع گرداسپور میں واقع ہے۔ یہ مرزا غلام احمد کی جائے پیدائش اور مدفن ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ حوریہ اور مشراس کو رابوا چناب نگر میں، جو پاکستان میں مرکز ہے قادیانیوں کا، وہاں پہنچا دیا گیا تھا، مگر اس بات کا علم سوائے دارم صاحب کے کسی کو نہ تھا۔ لیکن ابھی انہیں خبر دی گئی تھی کہ حدید اس مقام پر اپنی فیملی کو لینے پہنچا ہوا ہے۔ یہ خبر دارم صاحب کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ میرا بیٹا ہے، اسے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ وہ مرتد ہو گیا ہے میں جانتا ہوں، مگر میں خود اسے ہینڈل کر لوں گا۔ تم لوگ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ دارم صاحب زور سے فون پر دھاڑے۔ ہیلو ہیلو۔ دوسری جانب سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، جس پر وہ ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے۔ ان کی بات سن زاویار پریشان ہوا، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ تم نے پہنچایا ہے نا حدید کو پاکستان؟ وہ پوچھ نہیں رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو گئی تھی۔ زاویار نے دارم صاحب کو اس سے زیادہ غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں تو، وہ اطمینان سے جواب دہ ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہایت صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ دارم صاحب اچھی طرح واقف تھے، زاویار چلتے کو چونا لگانے والوں میں سے ہے۔ میرے پاس تم سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ تمہاری اس بے وقوفی پر تمہیں کوسوں یا اپنی قسمت پر ماتم کروں؟ دارم صاحب ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولے۔ ان کے کہے جملے اسے الجھا گئے تھے۔ دارم صاحب اس وقت کو شدت سے کوس رہے تھے جب انہیں زاویار کی مہک اپنے کمرے میں محسوس ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنے سیل کے پاس ورڈ پر زاویار کی ذہانت سے زیادہ یقین کر لیا تھا۔ اگر حدید کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار تم ہوگے زاویار۔ دارم صاحب آگ بگولا ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ زاویار ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ دارم صاحب تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگے، ساتھ ساتھ وہ کسی کو کال بھی ملا رہے تھے۔ زاویار، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں پتہ بھی ہے چناب نگر میں مرتد کی سزا جان سے مار دینا ہے، وہاں اندھا قانون چلتا ہے۔ تم نے اسے وہاں اکیلے کیسے جانے دیا؟ دارم صاحب کی دوسری وائف انابیہ بیگم روحانسہ لہجے میں سر پکڑے اسے بتانے لگی۔ بس یہ سننا تھا۔ اسے اپنی حدیث سے ایئرپورٹ پر آخری ملاقات یاد آئی۔ برو مجھے ساتھ لے چلیں، اکیلے وہاں نہ جائیں۔ زاویار اس سے بہت ضد کر رہا تھا اپنے ساتھ لے جانے کی۔ نہیں، تم یہاں ڈیڈ کے پاس رکو، ورنہ انہیں شک ہو جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حور اور مشراس کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ حدید کی بات اسے اپنی جگہ بالکل درست لگی۔ ٹھیک ہے برو، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھ سے مسلسل رابطے میں رہیے گا۔ زاویار بہت فکر مند تھا اسے اکیلا بھیجنے میں، مگر اسے اکیلا بھیجنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ تم میری فکر مت کرو، بس اپنا خیال رکھنا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے، میں نے آج فجر کے وقت ایک بڑا اچھا خواب دیکھا۔ حدید کی آنکھوں میں بہت دنوں بعد زاویار نے چمک دیکھی تھی، ایک عجیب سی چمک۔ خواب کا ذکر کرتے وقت، خواب؟ کیسا خواب؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا تم امام ہو اور لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، تمہاری عزت کر رہے ہیں۔ حدید کا خواب سن زاویار بے اختیار ہنس پڑا۔ کسی شرابی سے آپ کہو تمہیں میں نے خواب میں وقت کا امام دیکھا ہے، تو جس بے یقینی سے وہ شرابی کہکا لگائے گا، ویسی ہی بے یقینی زاویار کی ہنسی میں بھی تھی۔ مجھے امام کیوں لوگوں کی نماز فاسد کر رہے ہیں برو؟ وہ بے یقینی سے ہنس رہا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتا کتنے شرابی وقت کے امام بنے ہیں۔ بس ایک رحمت کی نگاہ کی طلب ہے، جس پر پڑ جائے دنیا سنور جاتی ہے اس کی۔ یہ تو انتخاب کی باتیں ہیں، ہر کسی کا انتخاب نہیں کرتا وہ، کچھ خاص ہوتے ہیں جنہیں وہ خود منتخب کرتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ وہ سب کو نہیں دیتا اس میں حصہ، یہ انتخاب تو خوش نصیبوں کے نصیب میں آتا ہے۔ خدا کرے میرا خواب سچا ہو، کیونکہ میں نے اپنے مشراس کو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھی خواب بیان کرتے وقت۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے کبھی بھی اندھیرے کا انتخاب نہیں کر سکتا انسان، تو حدید کیسے کر لیتا؟ وہ اپنے بیٹے اور بھائی دونوں کو اس اندھیری زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ برو، وہ صرف ایک خواب تھا۔ اور ویسے بھی میں اور آپ مذہب کے معاملے میں الگ الگ ہیں۔ زاویار نے اسے خاصا جتاتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ وہ دونوں بھائی اس وقت دو الگ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ مشراس کو اپنے ساتھ رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حدید کا لہجہ نہایت رنجیدہ تھا، مگر زاویار سمجھ نہ سکا۔ میں اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ وہ تو آپ کے اور بھابھی کے ساتھ امریکہ چلا جائے گا۔ ویسے آپ کو لگتا ہے بھابھی مانیں گی؟ کیونکہ سچ پوچھیں تو مجھے ان سے 1% کی بھی امید نہیں ہے۔ زاویار کو اندازہ تھا حوریہ کٹھل قادیانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ شاید ہی حدید کے ساتھ اپنا ازدواجی رشتہ برقرار رکھنا چاہے، لیکن مشراز لڑکا تھا اور اس کی کسٹڈی حدید کو آرام سے کورٹ کے ذریعے مل سکتی تھی، ابھی نہیں تو کچھ سال بعد۔ حدید نے زاویار سے یہی کہا تھا کہ اگر حوریہ اس کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے راضی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ وہ مشراز کو لے کر اکیلا امریکہ چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اسے اب سمجھ آیا تھا حدید کا کہا جملہ، مشراز کو اپنے ساتھ رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زاویار نے اپنا سر پکڑا۔ حدید شروع سے بہت ایکٹیو بندہ تھا قادیانی جماعت کا۔ وہ جماعت کے کام اور تبلیغ بھی بڑھ چڑھ کر کرتا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے رابعہ چناب نگر کے حالات کی خبر نہ ہو۔ وہ جانتے بوجھتے خود گیا تھا اپنے بیٹے کو اس گڑھ سے نکالنے۔ زاویار کو اگر ذرا بھی بھنک لگ جاتی وہاں کے سنگین حالات کی تو وہ کبھی بھی حدید کو وہاں جانے نہ دیتا، کم از کم اکیلا تو ہرگز نہیں۔ زاویار ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دارم صاحب کے پیچھے دوڑا تھا۔ اگلا سین۔ ایسا سفر پوری زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا جو آج کر رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ پہلے سے سخت تر معلوم ہوتا تھا جان پر۔ اگر حدید کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار تم ہوگے زاویار۔ دارم صاحب کا کہا جملہ بار بار اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں سے صحیح معنوں میں جان نکل رہی تھی۔ یہ خوف ہی جان لیوا تھا کہ کہیں حدید کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ حدید میں جان بسی تھی زاویار کی۔ برو برو کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے اور باپ کی شخصیت کا سیاہ پہلو جاننے کے بعد صرف حدید ہی اسے اپنا لگتا تھا۔ وہ حدید تھا جس کی خاطر وہ دکھوں کو سینے سے لگا کر زندگی کی طرف مسکراتے ہوئے لوٹ آیا تھا۔ یا خدا، میرے برو کی حفاظت کر۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے بےتابی سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے ہر سانس کے ساتھ دعا گو تھا۔ 2 دن سے حدید چناب نگر میں تھا۔ وہ کس حال میں وہاں تھا زاویار کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ بس امید تھی خدا سے کہ وہ سب بہتر کرے گا، کیونکہ اسے یقین تھا اس کا بھائی ایک بہت اچھا اور نیک شخص ہے، اور اچھوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ دارم صاحب کا حال بھی زاویار سے کچھ زیادہ جدا نہ تھا۔ ان کے لیے بھی یہ وقت بڑا بھاری تھا۔ دارم صاحب مسلسل کسی شخص سے رابطے میں تھے۔ انہیں لینے ایک بلیک رنگ کی گاڑی آئی تھی۔ زاویار اور دارم صاحب چناب نگر پہنچے۔ زاویار کو اس پورے سفر میں اپنے بھائی کا کہا ہوا جملہ یاد آ رہا تھا کہ قادیانیت ایک کلٹ ہے جسے آج وہ بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ دارم صاحب نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی پولیس اسٹیشن کی جانب لے چلے۔ پولیس اور ریپڈ فورسز کو اپنے ساتھ لے کر دارم صاحب اس مقام پر پہنچے جہاں حدید کو قید کر کے 2 دن سے رکھا جا رہا تھا، جس کی انہیں فون پر پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی۔ برو، حدید کو بھوکا پیاسا قید کر دیا گیا ایک گودام نما جگہ میں۔ زاویار نے زور زور سے لاتیں مار کر باہر سے دروازہ کھولنا چاہا، ساتھ ساتھ وہ آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ آپ ہٹیں، ہم کرتے ہیں، ایک پولیس والے نے اسے ہٹاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، ایک سخت مردانہ آواز پر پولیس والا رکا تھا۔ سب پیچھے پلٹے۔ 3-4 آدمی ایک ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔ انہی لوگوں نے حدید کو قید کر رکھا تھا۔ ان کے آتے ہی پولیس والے نے سلام میں پہل کی۔ دارم صاحب اور زاویار جذبز ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈے رہو، ورنہ معاملہ مزید خراب ہو جائے گا۔ اگر حدید کو یہاں سے صحیح سلامت لے کر جانا چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ زاویار غصے سے ابھی ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا ان لوگوں کی جانب کہ دارم صاحب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر آہستگی سے ٹھنڈا مزاج رکھنے کی نصیحت کی۔ پولیس اور ریپڈ فورسز یہ کہہ کر چلی گئی کہ معاملہ باتوں سے خود حل کر لیں۔ زاویار یہ دیکھ حیران رہ گیا۔ اسے اب شدت سے اپنے کسی کلٹ میں پھنسے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا، مجھے لے جانے دیں۔ دارم صاحب اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے نہایت تحمل سے گویا ہوئے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور دارم صاحب شاید آپ بھول گئے ہیں،
آپ کا بیٹا مرتد ہو گیا ہے، اب یا تو وہ واپس قادیانیت کو قبول کرے یا پھر یہیں قید میں بھوکا پیاسا مرتا رہے، کیونکہ زندہ تو ہم اسے کسی صورت نہیں جانے دیں گے یہاں سے۔ دارم صاحب کوئی چھوٹے ممبر نہیں تھے قادیانیوں کے، وہ اثر و رسوخ رکھنے والے جماعت کے بڑوں میں شامل تھے۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا مرتد ہو گیا ہے، مگر پھر بھی میں کسی کو حق نہیں دیتا میرے بیٹے کی اس طرح جان لینے کی۔ اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنے طریقے سے واپس قادیانیت میں لے آؤں گا۔ دارم صاحب نے پر اعتماد ہو کر دعویٰ کیا۔ بہت دیر تک باتیں چلتی رہیں، جبکہ زاویار کی نگاہیں صرف اس دروازے پر ٹکی تھی جس کے پیچھے اس کا بھائی قید تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ خود کو نہایت بے بسی کے عالم میں پا رہا تھا۔ ہم صرف دارم صاحب آپ کی زبان پر حدید کو چھوڑ رہے ہیں۔ معاملات طے پائے تو زاویار تیزی سے دروازہ کھولنے پہنچا۔ ایک ملازم نے زاویار کو چابی دی۔ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ حدید بے سس سا زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی۔ برو، شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ زاویار بچوں کی طرح روتے ہوئے تیزی سے اس کے گلے آ لگا۔ وہ بھی زاویار کی آواز سنتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ زاویار کو رامین شدت سے یاد آئی تھی۔ رامین نے اسے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، وہ دین اسلام چھوڑ دے۔ تب اس نے رامین پر گزری ہوئی تکلیف کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، مگر آج جب اپنے جان سے پیارے بھائی کو اسی تکلیف میں دیکھا تو تڑپ اٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ دارم صاحب نرمی سے استفسار کر رہے تھے۔ ہاں، بس تھوڑی کمزوری ہو رہی ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ موسم متوسط تھا، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم۔ حدید سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ 2 دن کی بھوک پیاس نے اسے بہت ستایا تھا، ہاتھ پاؤں میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ زاویار نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ چلو، دارم صاحب کہہ کر مڑنے لگے۔ کہاں؟ حدید تیزی سے پوچھنے لگا۔ کیا مطلب کہاں؟ اپنے گھر برو، اپنے ملک، زاویار جتاتے ہوئے بولا۔ میں اپنے بیٹے کو لیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ میں مشراس کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کو یوں کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دوں گا، نہ اسے اس کلٹ میں زندگی بھر کے لیے پھنسنے کے لیے چھوڑوں گا۔ حدید اپنے وجود میں ہمت جمع کر اعلانیہ گویا ہوا۔ وہ ڈٹ گیا تھا کہ جس کلٹ میں وہ پھنسا ہوا ہے اس میں اپنے بیٹے کو نہیں پھنسنے دے گا۔ جن اندھیروں میں اس نے زندگی گزاری ہے اپنے بیٹے کو نہیں گزارنے دے گا۔ جن کفر کی راہوں میں وہ بھٹکتا پھرا اپنے بیٹے کو نہیں بھٹکنے دے گا۔ حدید، ہم یہاں سے مشراس کو لے کر نہیں جا سکتے۔ پلیز معاملے کی نزاکت کو سمجھو اور چپ چاپ ابھی یہاں سے چلو۔ دارم صاحب ایک ایک لفظ خاصا زور دیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھوں؟ اگر آج میں یہاں سے چلا گیا تو زندگی بھر اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گا، اور یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو ان اندھیروں میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کبھی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولا۔ بھلا کون سا باپ یہ جاننے کے باوجود کہ آگے کھائی ہے اپنے بیٹے کو اس رستے پر جانے دے سکتا ہے؟ اور یہاں تو معاملہ دائمی طور پر جہنم رسید ہونے کا تھا۔ اتنا سنگین راستہ، خوفناک اور آگ کے شعلوں سے بھری منزل بھی وہ جو دائمی ہے۔ اپنے لخت جگر کو اس رستے پر اکیلا چھوڑ کر چلا جائے، یہ ایک باپ کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حدید، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت تم اپنے گھر میں نہیں کھڑے ہو، یہ چناب نگر ہے، قادیانیوں کا مرکز۔ گویا کہ اسے یاد دلا رہے تھے کہ اس وقت وہ کس جگہ کھڑا ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں تم مرتد ہو، اور تم اچھی طرح جانتے ہو مرتد کا ہمارے نزدیک کیا حکم ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے یا دھمکا رہے تھے؟ زاویار ٹھیک طرح سمجھ نہ سکا۔ مرتد کے ساتھ ہر قسم کا ظلم قادیانیوں کے نزدیک جائز تھا۔ دیکھو لڑکے، تم مرتد ہو گئے ہو، واپس قادیانیت میں آ جاؤ، صرف یہی ایک صورت بنتی ہے تمہاری اپنی اولاد سے واپس ملنے کی۔ دارم صاحب کے پیچھے کھڑا آدمی سخت لہجے میں تاکید کرنے لگا۔ یہ ممکن نہیں، ہرگز نہیں۔ حدید کا بے خوف ہو کر اعلانیہ کہنا ان لوگوں کو آگ بگولا کر گیا تھا۔ حدید، خاموش رہو اور چلو، دارم صاحب نے زاویار کو اشارہ کرتے ہوئے حدید سے حاکمانہ انداز میں کہا۔ دارم صاحب حدید کے بے خوف اعلان کے سبب گھبرا گئے تھے۔ انہیں خوف لاحق تھا کہیں لڑائی شروع نہ ہو جائے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے دونوں بیٹوں کو صحیح سلامت لے کر وہاں سے جلد نکل جانا چاہتے تھے۔ برو، ابھی یہاں سے چلیں، ابھی آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم کیس کر دیں گے کورٹ میں۔ آپ فکر نہ کریں، مشراس کی کسٹڈی لے لیں گے ہم۔ راویار نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔
زاویار کی بات پر اسے اعتماد تھا، بہت بے بسی کا عالم تھا اس بات پر، دل پر پتھر رکھ کر چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ حدید کو اس کی وائف اور مشراس سے ملنے تک نہیں دیا گیا تھا۔ برو، اگلا سین۔ برو، اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اس گلٹ میں ہی مر جاتا کہ میری لا علمی آپ کی جان لے گئی۔ زاویار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے رنجیدہ و شرمسار لہجے میں کہا۔ جہاز میں ان دونوں بھائیوں کی سیٹ برابر برابر میں تھی، جبکہ دارم صاحب کی سیٹ پیچھے کی جانب تھی۔ حدید نے کوئی جواب نہ دیا، فقط اثبات میں سر ہلا کر باہر کی جانب کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ حدید نے دارم صاحب کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی اسلام نہ چھوڑا، بلکہ مشراس کی کسٹڈی کا کیس لڑنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر اکیلا بیٹھا رہتا، جس بیٹے کو دیکھے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا، اسے بغیر دیکھے 2 ماہ گزر چکے تھے، آواز تک سننا نصیب نہ ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کی بھی شدت سے یاد ستاتی تھی اسے، ایک ہستی بستی زندگی آنکھوں ہی آنکھوں میں اجڑ گئی اس کی۔ وہ تڑپتا سا رہ گیا تھا، بلکتا سا رہ گیا تھا۔ کس سے شکوہ کرتا اپنی بربادی کا؟ بظاہر تو برباد ہی ہو گیا تھا وہ الگ بات ہے، دائمی زندگی کی خوشیوں کا انتخاب کیا تھا اس نے۔ وہ دن بہ دن ڈپریشن میں جاتا جا رہا تھا، نماز بھی اپنے کمرے میں ہی ادا کرتا۔ اس کی حالت زاویار کو شدید غمگین کر رہی تھی، بہت بے بس تھا وہ اپنے بھائی کے معاملے میں۔ اگلا سین۔ رنگین روشنیاں، ناچتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں، بدمست سی کیفیت۔ وہ ڈرنک پر ڈرنک کے گلاس چڑھائے جا رہا تھا۔ حیرت تھی، 3 ڈرنک کی بوتلیں ختم کرنے کے باوجود بھی اس پر نشہ نہیں چڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی جاب چلے جانے کے غم میں پینے آیا تھا۔ ہائے، ڈانس کرو گے میرے ساتھ؟ ایک بلیک ڈریس میں ملبوس حسین لڑکی نے خود آ کر اسے آفر دی۔ نو بیبی، آج موڈ آف ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو موڈ بنا دیتے ہیں۔ وہ لڑکی زاویار کے سینے پر ایک ادا سے انگلی پھیرتے ہوئے مفاہمانہ انداز میں گویا ہوئی۔ نو، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے پھر سے انکار کیا۔ اس لڑکی کو زاویار کا انکار کرنا اپنے حسن کی تذلیل محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی جذبز ہو کر منہ پر جرک بول کر چلی گئی تھی۔ میں واقعی جرک ہی ہوں۔ اس نے دلائل ڈھونڈنے کے چکر میں میٹنگ مس کر دی تھی، پھر حدید کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا جس کے سبب وہ آفس نہیں جا سکا تھا۔ نتیجتاً اسے جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے جل ککڑے انداز میں اس لڑکی کی بات کی تصدیق کی اور ایک اور ڈرنک کا گلاس چڑھا گیا۔ پلیز مجھے ایک اور ڈرنک کا گلاس دیں، میں آج بہت دکھی ہوں۔ زاویار کے کانوں کی سماعت سے جب یہ جانی پہچانی آواز ٹکرائی تو اس نے اپنی چیئر پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ بیبی پنک کلر کی شرٹ اور لائٹ گرین کلر کے ٹراؤزر، کھلے ہوئے بال جو شولڈرز تک آ رہے تھے، آنکھیں بڑی بڑی جن میں آئی لائنر پھیلا ہوا تھا، لپسٹک ہونٹوں سے زیادہ اس کے ارد گرد پھیلی نظر آ رہی تھی، ساتھ ساتھ سیدھے ہاتھ کی پشت پر بھی جیسے رگڑ کر ہاتھوں سے صاف کیا گیا ہو، جس کے سبب اس کا چہرہ عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی آواز۔ زاویار اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آواز کافی سنی سنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا کہ اس نے یہ آواز کہاں سنی ہے۔ ایک اور پلیز۔ اس لڑکی کو پہلا گلاس ڈرنک کرتے ہی چڑھ گئی تھی، دوسرا گلاس وہ نشے میں ہنستے ہوئے مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بہت دل فریب سی تھی، اتنے عجیب و غریب حلیے میں بھی وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک اور۔ دوسرا گلاس پینے کے بعد تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ ایک اور ڈرنک کے گلاس کا مطالبہ کر رہی تھی۔ زاویار اس کی حالت دیکھ سمجھ گیا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار ڈرنک کی ہے۔ بس تھوڑا سا اور دے دو، میں آج بہت دکھی ہوں۔ اس کے مطالبے پر زاویار نے آنکھوں کے اشارے سے نفی کر دی تھی ویٹر کو اسے مزید ڈرنک دینے کی، جس پر وہ نہایت معصومانہ چہرہ بنا کر ڈرنک مانگنے لگی۔ زاویار کو ابھی بھی یاد نہیں آ رہا تھا اس نے یہ آواز کہاں سنی ہے۔ ہیلو بیبی، جوائن کرو گی مجھے؟ ایک لڑکا اس کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ بالکل، چلو ڈانس کرتے ہیں، ویسے بھی میں آج بہت دکھی ہوں۔ وہ لڑکی نشے کی حالت میں اپنا آپ سنبھال نہیں پا رہی تھی، اسی لیے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے چل پڑی۔ زاویار کی نگاہ اسی لڑکی پر ٹک گئی تھی۔ وہ مسلسل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے۔ ہٹو ہٹو، میں نے کہا ہٹو۔ وہ لڑکا ڈانس کرتے کرتے اب اس کے قریب آ گیا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس پر وہ نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود اپنی پوری طاقت سے اسے اپنے وجود سے ہٹا رہی تھی۔
زاویار یہ پورا منظر اطمینان سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔